اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارا سبق چل رہا ہے الکشف والالہام۔ کشف اور الہام کیا چیز ہوتی ہے، یہ باب کل تقریباً آدھا پڑھا گیا تھا۔ اس کی سرخی ہے کشف میں انقلابی اثر ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون کے جادوگر آئے اور انہوں نے معجزہ دیکھا اور سر بسجود ہو گئے، فرمایا فَمَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ حَتَّى رَأَوُا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَثَوَابَ أَهْلِهَا۔ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ساحرین فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل تھے، انہوں نے سجدہ سے اس وقت تک سر اٹھایا جب جنت، دوزخ اور عذاب و ثواب کو دیکھ لیا۔ یعنی جب وہ سجدہ ریز ہوئے تو اللہ کریم نے انہیں مشاہدہ عطا کر دیا اور انہوں نے جنت، دوزخ، آخرت کو دیکھ لیا، تب سر اٹھایا۔ اور جب اٹھے تو فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، سولی دے دوں گا۔ تو انہوں نے سارا منظر قیامت کا بیان فرمایا اور عذاب و ثواب کا بیان فرمایا کہ تم کیا بگاڑ لو گے، ہمیں تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا۔ تو فرمایا یہ ہے کشف کا انقلابی اثر۔ ساحرین فرعون نے درباری قرب کو چھوڑا، انعام سے دستبردار ہوئے، موت کو بخوشی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ کشف سے حقیقت واضح ہو چکی تھی، اس لیے زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ یعنی کشف میں یہ انقلابی اثر ہے کہ وہی جادوگر تھے جو مقابلے سے پہلے فرعون سے بات کر رہے تھے ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں انعام دیا جائے گا۔ اور فرعون نے وعدہ کیا تھا کہ انکم من المقربین، میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا اور دربار میں کرسیاں دوں گا۔ لیکن جب انہیں اللہ کریم نے کشف دے دیا اور انہوں نے جنت، دوزخ کا مشاہدہ کر لیا، تو فرمایا اس کا انقلابی اثر یہ تھا کہ انہوں نے درباری قرب کا وعدہ جو ہے اس کی پرواہ بھی نہ کی، انعام و اکرام سے بھی دستبردار ہوئے اور موت کو بخوشی گلے لگا لیا، کیونکہ کشف سے حقیقت واضح ہو چکی تھی جس نے ان کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حقیقی ایمان بھی ایمان شہودی ہے، یعنی حقیقی ایمان جو بہت سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچے درجے کا ایمان ہے، وہ ہے جو مشاہدے پر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب کشف ہو جائے، مشاہدہ ہو جائے، اب جو ایمان ہم کتاب سے پڑھ کر یا عالم سے سن کر جنت و دوزخ پر رکھتے ہیں وہ بھی ایمان ہے، لیکن اگر اس کا مشاہدہ ہو جائے، خود دیکھ لے، تو وہ حقیقی ایمان ہے۔ فرمایا عن حارث بن مالک الانصاری انہ مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له کیف اصبحت یا حارث۔ حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا کیف اصبحت یا حارث، آج کا کس طرح صبح کی ہے حارث، تمہارا کیا حال ہے، آج کی صبح کیسی ہوئی؟ قال اصبحت مومنا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایمان کے ساتھ صبح کی ہے، مومن کی حیثیت سے صبح کی ہے۔ حتیٰ قال انظر ما تقول، آپ نے فرمایا ذرا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو۔ فإن لكل شيء حقیقت فما حقیقت ایمان کا،
چونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ تم کہہ رہے ہو میں نے آج ایمان کے ساتھ صبح کی؟ فقال عظمت نفسی من الدنیا فسحرت لیلی وازمات نہاری وکانی انظر الی عرش ربی بارزا وکانی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا وکانی انظر الی اہل النار یتزاغغون فیہا فقال یا حارث عرفت فلزم ثلاثہ۔ حارث بن مالک فرماتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ نے فرمایا اے حارث کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا حقیقی مومن ہوں۔ فرمایا سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو، ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو حارث نے عرض کیا میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میرا نفس دنیا سے منہ موڑ چکا ہے، مقاصد دنیا میں مخلوق پر نگاہ نہیں، دنیا میں جو کاروبار ہے دنیا کا اور جو نظام ہے اور جہاں میری بے شمار ضرورتیں ہیں وہاں میری نگاہ مخلوق پر نہیں خالق پر ہے۔ رات کو رب کو یاد کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ عرش الہی کو ظاہر باہر دیکھتا ہوں، اہل جنت کو دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، اہل دوزخ کو چیختا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارث تو نے ٹھیک پہچانا، پس اسے لازم پکڑ، اور یہ جملہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو لازم پکڑ۔ فرمایا اصل ایمان اطمینان قلب ہے، فالتمانیۃ اصل اصول الایمان التی قام علیہا بناؤہ ثم یطمئن الی خبرہ اما بعد الموت من الامور البرزخ ما بعدها من احوال القیامہ حتی انہ یشاہد ذلک کلہ عیانا وہذا حقیقت الیقین الی ان قال فہذا هو المؤمن حقا بالیوم الآخرہ کما فی حدیث حارثہ اصبحت مومنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل حق حقیقت فما حقیقت ایمانک؟ قال عظمت نفسی عن الدنیا واہلها وکانی انظر الی عرش ربی بارزا والی اہل الجنت یتزاورون فیہا واہل النار یعذبون فیہا فقال عبد نور اللہ قلبہ۔ کتاب الروح میں اس حدیث کو حوالہ بنا کر اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ پس اطمینان قلبی اصل ایمان کی بنیاد ہے جس پر ایمان قائم ہے، پھر اس کے بعد اس خبر کی طرف مطمئن ہونا جو احکام برزخ اور اس کے بعد احوال قیامت سے متعلق ہے، یہاں تک کہ مومن یہ ساری چیزیں ظاہر مشاہدہ کر رہا ہو۔ یعنی حقیقی ایمان اور اعلیٰ ترین ایمان یہ ہے کہ ان چیزوں کا مشاہدہ بھی نصیب ہو جائے۔ پھر فرمایا یہی شخص یوم آخرت پر حقیقی ایمان رکھتا ہے، جیسا حدیث حارث میں ہے کہ میں حقیقی مومن ہوں، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہر حق کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ میں نے دنیا اور اہل دنیا سے منہ موڑ لیا، عرش الہی کو ظاہر دیکھتا ہوں، اہل جنت کو دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کو جا رہے ہیں، اہل دوزخ کو دیکھتا ہوں کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ ایسا بندہ ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشاہدہ کی تصدیق فرمائی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حقیقت ایمان اطمینان قلب کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور اطمینان قلب ذکر الہی سے پیدا ہوتا ہے، جیسے اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور حقیقت ایمان یہ ہے کہ مومن کا قلب اس قدر منور ہو جائے کہ اس روشنی میں عرش باری تعالیٰ جہاں سے امر نازل ہوتا ہے نظر آئے، امور برزخ جنت و دوزخ نظر آ جائے، اسی کا نام کشف ہے، اور یہی حقیقت ایمان کی دلیل ہے۔ یہاں ایک عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر صحابہ سے اس طرح کے واقعات
بیان نہیں کیے گئے، اس لیے ان پر اعتراض وارد ہوگا کہ یہ تو بہت خال خال اس طرح کے واقعات ہیں، اور اکثر صحابہ سے تم نے تو کیا ان کا ایمان حقیقی نہیں تھا؟ الجواب فرماتے حضرت فرماتے ہیں ہر صحابی سے عدم نقل اور چیز ہے اور عدم کشف اور چیز ہے، یعنی ہر صحابی سے کسی روایت کا نقل ہونا یہ اور بات ہے، اور ہر صحابی کا صاحب کشف ہونا یہ اور بات ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر صحابی کی کشف کی بات ہم تک پہنچے، اگر چند کی بھی پہنچ گئی تو صحابہ کرام کی عظمت کا احساس ہو گیا۔ عدم نقل سے عدم وجود کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اگر کسی چیز کو آگے اس بیان نہ کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے انکشاف فردن اتنے ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتے، ذخیرہ احادیث ان سے بھرا پڑا ہے۔ مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کے مشاہدات اگر جمع کیے جائیں تو ذخیرہ حدیث یا کتب حدیث ان سے بھری ہوئی ہیں۔ چند مثالیں جو ہم نقل کر چکے ہیں ان سے استیاب مقصود نہیں، یعنی یہاں جو گزشتہ چند مثالیں گزری ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے سارا جتنے مشاہدات صحابہ تھے وہ نقل کر دیے، یہ تو مشت نمونہ از خروارے ہے، یہ تو کسی ڈھیر سے ایک مٹھی بھر دکھانے، یعنی مثال کے طور پر چند واقعات نقل کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ باب کا خلاصہ یہ ہے کہ کشف و الہام وہی باطنی ہے اور کمالات نبوت سے اور نائب و خلیفہ نبوت ہے۔ انقطاع وہی شرع کے بعد یہ دلائل میں داخل ہے، یعنی نبوت کے ختم ہونے پر حضور پر نبوت تمام ہو گئی تو شرع وہی شرع جسے کہتے ہیں، جس سے قرآن جس سے نازل ہوا یا حضور کی حدیث، وہ معاملہ وحی کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن کشف ایک مضبوط دلیل ہے۔ اگر وہ حضور کے حکم قرآن و سنت کے مطابق ہو تو پھر یہ ایک مضبوط دلیل ہے۔ یہ باطنی دولت انبیاء کا حصہ ہے، اور جو بطور وراثت انبیاء کی حقیقی اولاد یعنی متبعین کو ملتی ہے، ان لوگوں کو ملتا ہے جو خلوص دل سے نبی کا اتباع کرتے ہیں۔ اور یہ کشف و الہام بدکاروں کو حاصل نہیں ہوتا بلکہ خاص کو حاصل ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا، اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے دل حقیقت ایمان سے منور ہو چکے ہیں۔ یہ بحث قدر طویل ہو گئی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب ہمارے بعض نئے رفقا حلقہ سے کشف قبور کے متعلق اظہار ہوتا ہے تو بات ذرا آگے چلتی ہے۔ نور بصیرت سے معروم مولوی نما لوگ جب سنتے ہیں تو چیں بجبیں ہوتے ہیں، اور جھوٹے مدعیان ولایت و خلافت اور سجادگی جو اعلیٰ حضرت خلیفہ مجاز پیر طریقت رازدان شریعت قطب الاقطاب نہ جانے کیا کیا بنے بیٹھے، جب یہ باتیں سنتے ہیں تو دل ہی دل میں اپنی تہی دامنی پر نادم ہوتے ہیں، مگر اپنا جھوٹا وقار قائم رکھنے کے لیے بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ کمالات تو نسل بعد نسل ہمارے نام رجسٹری ہو چکے ہیں، مگر رحمت الہی کو ایک خاص خاندان میں محدود کر دینے کی آخر کوئی دلیل؟ یعنی کچھ ناخواندہ مولوی نما لوگ جن کے پاس علم اس پائے کا تو نہیں لیکن مولوی بنے ہوئے ہیں، یا کچھ پیشہ ور پیر جن کے پاس ہے تو کچھ نہیں، بس وہ ایک خاندان میں کوئی بزرگ گزرے وہ نسل بعد نسل اس پہ بیٹھے ہیں، تو وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمال تو ہمارا ہے، لیکن اللہ کی رحمت تو کسی خاندان کے ساتھ محدود نہیں کی جا سکتی۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ میاں کشف و الہام کوئی چیز نہیں، اصل چیز تو رضائے الہی کا حصول ہے۔ حضرت فرماتے ہیں درست، یہ بات صحیح ہے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ کشف الہام رضائے الہی ہی کا ثمرہ ہے۔ کہتے ہیں کشف الہام تو کوئی چیز نہیں، یہ اصل چیز تو رضائے الہی ہے۔ فرماتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ رضائے الہی جنہیں نصیب ہوتی ہے انہیں کو کشف و الہام نصیب ہوتا ہے، یہ اس کا پھل ہے۔ جن پر اللہ ناراض ہو بھلا انہیں یہ انعام کیوں کر عطا فرمائے گا؟ کوئی حسد کی آگ ذرا علمی رنگ میں اگلتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کشف میں زنی چیز ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، بجا
مگر یہ بھی تو فرمائیے کیا کتب فقہ میں مذکور تمام مسائل قطعیہ ہی ہیں؟ یعنی جو شرعی مسائل کتابوں میں مذکور ہیں کیا یہ سارے قرآن کی آیت سے ثابت ہیں یا سارے صریح حدیث سے ثابت ہیں؟ تو یہ علماء کا اجتہاد بھی تو ایک ظنی چیز ہے۔ اگر ظنی چیز کا کوئی اعتبار نہیں تو پھر اس کو کیا یہ بھی کہ پھر کیا ذخیرہ حدیث کی تمام حدیثیں متواتر اور قطعی ہیں؟ کیا وتر سنت نفل کی تعین نصوص قطعیہ سے ثابت ہے؟ یہ سارے مسائل بھی تو ظنی ہیں اور اجتہادی۔ اگر میں ظنی ہونے کے احتمال پر کشف کی کوئی اہمیت نہیں تو فقہ اسلامی سے کیا سلوک کریں گے؟ پھر تو آپ کی ساری فقہ بیکار ہو جائے گی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال ہے، اس کا جواب دیا جا چکا کہ دین نقل ہے اور نقل خبر ہے۔ خبر میں احتمال صدق و کذب دونوں کا ہوتا ہے کہ دین نقل ہو کر پہنچا ہے اور نقل خبر ہوتی ہے۔ جو چیز نقل ہو کر آتی ہے وہ خبر ہوتی ہے۔ خبر میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے علماء حق کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے ہمیشہ کھرا کھوٹا الگ کر دیا۔ لوگوں نے حدیثیں گھڑی، علماء نے الگ کر دیں۔ لوگوں نے قرآن میں کچھ گھڑنے کی کوشش کی، علماء نے اسے الگ کر دیا اور اس کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح صوفیاء نے کشف و الہام میں جو چیزیں شیطان کی طرف سے داخل ہوئیں انہیں رد کر دیا۔ تو ہر خبر میں احتمال تو صدق و کذب کا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا احترام فرما دیا۔ تو پھر کیا اس احتمال پر پورے دین کو چھوڑ دیں گے؟ کوئی کہتا ہے کشف الہام کی کوئی حجت شرعی نہیں، اس کا تفصیلی جواب گزر چکا۔ مختصر یہ ہے کہ انکار سے متواترات کا انکار لازم آتا ہے۔ اگر کوئی کشف الہام کا انکار کرتا ہے تو ان متواتر حقائق کا جو نبی کریم سے آج تک اکابرین امت سے ثابت ہیں ان کا انکار لازم آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کشف تو کافر کو بھی ہو جاتا ہے، فرمایا یہ محض فریب ہے، یہ جھوٹ ہے، کافر کو کشف نہیں ہوتا۔ یہ جس گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، اسے کشف کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ کافر کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، نہ اس کی دعا بالائے آسمان جاتی ہے، نہ اس کی روح کو وہاں جانا نصیب ہوتا ہے۔ مر بھی جائے تو اس کی سجین جو زمین سے نیچے ہے اسے وہاں دھکیلا جاتا ہے، چونکہ برزخ تحت الثری سے عرش اعلیٰ تک ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جس طرح عالم دنیا ہے اسی کے اندر عالم برزخ بھی چل رہا ہے۔ تو کافر کے لیے تو آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا۔ اور سیدھی سی بات ہے، اگر کافر کو کشف ہو جائے اور لازماً اپنے پیشواؤں اور آباء و اجداد کو دوزخ میں جلتا دیکھ لے تو پھر وہ کفر پر قائم رہتا۔ یعنی اگر کافر کو کشف ہوتا یا اسے جہنم یا جنت نظر آتی تو پھر وہ کفر پر قائم رہ سکتا تھا۔ کافر کا عقیدہ ظلمت، عمل ظلمت، قول ظلمت، قلب میں ظلمت، تو کیا اندھیرے میں چیزیں نظر آتی ہیں؟ کافر کا تو کفر بھی ظلمت ہے، اس کا قول ظلمت ہے، اس کا وجود ظلمت ہے، اس کے دل میں تاریکی ہے۔ خوب سمجھ لو کافر کے لیے کشف نہیں، القائے شیطانی ہے۔ ہاں، کافر کو جو خبریں ملتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو شیطان القاء کرتا ہے۔ تو اگر کافر کو کوئی فرشتہ نظر آ بھی جائے تو وہ عذاب کے لیے ہوتا ہے، انعام باری تعالیٰ نہیں۔ جیسے موت کے وقت کافر کو بھی فرشتے نظر آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں ابھی کیا کرتے، اب نکالو جان کو، تو اپنی روح کو نکالو تاکہ تمہیں دوزخ میں لے جائے، جہنم کے فرشتے، جہنم کے سامان، لیکن اس وقت اس کے پاس توبہ کا موقع نہیں ہوتا۔ اور وہ جو نظر آتے ہیں وہ عذاب کے لیے آتے ہیں، اس میں رضا الہی کو دخل نہیں ہوتا۔ بعض ظاہر بین اس سلسلے میں دھوکہ کھاتے ہیں، ہم انہیں حقیقت سے روشناس کرا دیتے ہیں کہ کافر مسلسل مجاہدہ سے بھوکا پیاسا رہ کر بدن کو کمزور کر لیتا ہے، خون اور چربی کم ہو جاتی ہے تو اسے ایک طرح کی یکسوئی حاصل ہوتی ہے
اور قلب پر بعض مادی چیزوں کا عکس پڑتا ہے۔ یہ کافر بھی جو چلے کاٹتے تھے، بھوکے رہتے تھے، سوتے نہیں تھے، بالکل سکھ سکھ کے کانٹا ہو جاتے تھے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خیالات منتشر نہیں ہوتے، ایک جگہ یکسوئی ہو جاتی، جسے ارتکاز توجہ کہتے ہیں۔ تو ارتکاز توجہ ایک ذہنی قوت ہے، ذہنی طاقت ہے، اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایک نقطہ سا دیوار پر لگا کر اسے مسلسل دیکھتے رہتے ہیں، یا کوئی لوگ دیا یا موم بتی جلا کے رکھ دیتے ہیں، اسے مسلسل گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں، پھر اس سے ترقی کرتے 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 اتنی قوت پیدا کر لیتے ہیں کہ مسلسل گھنٹوں سورج کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں ارتکاز توجہ، یعنی توجہ کا ایک جگہ مرتکز ہو جانا، ایک ذہنی مہارت حاصل ہو جاتی ہے کہ توجہ کو ایک جگہ ٹکا سکتے ہیں، ادھر ادھر کا کوئی خیال نہیں آتا۔ تو وہ جب کسی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو مادی چیزیں نظر آ سکتی ہیں، یعنی یہاں بیٹھ کر کراچی میں کیا ہو رہا ہے، لندن میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، جو آپ ٹیلی ویژن سے، ٹیلی فون سے سن دیکھ سکتے ہیں، وہ کافر اس مادی توجہ سے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن برزخ کو دیکھنا، آخرت کو دیکھنا، فرشتوں کو دیکھنا، ارواح کو دیکھنا، یہ اس کے بس میں نہیں۔ یہ ہے کافر کے کشف کی حقیقت۔ اسے حقائق اشیاء، برزخ کے حالات، جنت دوزخ، عرش و کرسی نظر نہیں آتے، کیونکہ انما هو نور یختص بہ اللہ لمن یشاء من عبادہ، یہ ساری چیزیں نور ہیں اور اللہ نے انہیں مخصوص کر دیا ہے اپنے ان بندوں کے ساتھ جن کے ساتھ اس نے چاہا۔ محاکمہ مابین علماء ظواہر اور علماء باطن از روح کتاب اللہ۔ علماء ظواہر اور علماء باطن کے درمیان اللہ کی کتاب سے کیسے فیصلہ ہوگا؟ فرمایا علماء ظواہر کشف و الہام کی مخالفت کو جائز سمجھتے ہیں۔ بعض علماء جنہیں علوم باطنی یا روحانی علوم کی خبر نہیں ہے اور ظاہری علوم میں بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں، وہ کشف و الہام کا اقرار نہیں کرتے بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور صوفیہ کرام اس کی مخالفت کو حرام سمجھتے ہیں۔ صوفیوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں اس کی مخالفت حرام ہے، بشرطے کہ قاعدہ شریعہ کے خلاف نہ ہو۔ وہ کشف و الہام جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، اس کی مخالفت کو صوفی حرام کہتے ہیں۔ اور کشف و الہام جو اپنے مافوق کے مخالف نہیں، یعنی وہ کشف و الہام جو کسی حکم شرعی کے خلاف نہیں، کتاب و سنت کے خلاف نہیں، اس پر عمل نہ کرنے سے گو دینی عقاب و تردد تو لاحق نہ ہوگا کہ موجب جزا و عذاب ہو، مگر دینوی اور بدنی تکلیفوں کا یقیناً موجب ہوگا۔ یعنی صوفی کا کشف اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے، اگر شریعت کے مطابق ہے، اس کے اپنے لیے وہ دلیل شرعی ہے، خود اس کو اس پر عمل کرنا ہوگا، لیکن کوئی دوسرا اس کے کشف کا مکلف نہیں۔ نبی کا کشف نبی کی ذات کے لیے بھی دلیل ہے اور اس کی ساری امت کے لیے بھی دلیل ہے کہ ساری امت اس پر عمل کرے گی، نہیں کرے گی تو آخرت میں عذاب ہوگا۔ صوفی کا کشف اگر کشفاً اسے کسی کام کی سمجھ آتی ہے کہ یہ ایسا کرو، اگر شریعت کے مطابق ہے تو پھر اس کے اپنے لیے حجت ہے، دوسرے کے لیے نہیں، اور خود اس پر عمل نہیں کرے گا تو عذاب و ثواب نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے کشف کی وہ حیثیت نہیں، جو نبی کے کشف پر عمل نہیں کرے گا اسے تو عذاب ہوگا، جو عمل کرے گا ثواب ہوگا۔ صوفی کے عمل کا اول تو دوسرا مکلف نہیں، اگر اپنے کشف پر صوفی عمل نہیں کرے گا تو اسے دنیاوی نقصان، ظاہری نقصان ہوگا، آخرت کا عذاب و ثواب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ وہی قطعی سے ہے متعلق ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ بہت سے ساتھی بڑے اچھے تھے،
انہیں مشاہدات ہوتے تھے، پھر جن لوگوں کو کشف نہیں ہوتا تھا یہ انہیں گھیر لیتے تھے، جناب فلاں بات کے بارے بتائیے، فلاں کے بارے بتائیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں بھی اپنی بڑائی کا گھمنڈ ہونے لگا کہ ہم شاید کوئی بہت ہی متبرک ہستیاں، ہمیں کشف ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا آج ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتا، یعنی وہ ساری 20 برس کی محنتیں ضائع ہو گئیں، ذکر چھوٹ گیا، مشاہدات گئے۔ وہ جنہیں کشف نہیں ہوتا تھا ان کو بھی تب چھوڑا آپ نے، اور کئی لوگ جو ان کے معتقد ہیں وہ بھی گئے، ذکر کی توفیق بھی گئی، سلسلے سے ہی خارج ہو گئے۔ تو حاصل کیا ہوا؟ جب اصول یہ ہے کہ صوفی کو جو کشف ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ اس کا مکلف ہی نہیں، تو پھر دوسروں کو اس سے پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بالفرض مجھے کشف ہوتا ہے، میں کشفاً ایک بات کہتا ہوں، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، تو پھر آپ کو کشف سننے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے کام کا ہی نہیں؟ آپ اپنے کام کی بات سنیں۔ اسی طرح کسی ساتھی کو اگر کشف ہوتا ہے تو اسے بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر جب وہ بیان کرتے ہیں تو ایک طرح سے ساتھ شیطان ہو جاتا ہے کہ تم بہت پارسا ہو، بڑے یہ دیکھو ان کو تو نہیں ہوتا، تم کو تو ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کشف و الہام بہت اچھی چیز ہے اور ہر ذاکر کو ہو جاتا ہے۔ کشف ہوتا ہے پردہ ہٹا دینا، الہام ہوتا ہے کوئی چیز من جانب اللہ دل میں القاء ہو جانا۔ ایک قوت ہوتی ہے وجدان، دل میں ایک صلاحیت آ جاتی ہے حق اور باطل کو پرکھنے کی، اسے وجدان کہتے ہیں۔ یہ سب سے مضبوط تر ہوتا ہے، بلکہ کشف کو پرکھنا بھی وجدان اس کا معیار ہے۔ اگر کشف میں غلطی لگے تو صوفی کا دل اسے رد کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں یار یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ صحیح نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ تو یہ وجدان ہر ذاکر کو نصیب ہو جاتا ہے۔ باقی رہے مشاہدات اور کشف، یہ از قسم اجر ہیں، ایک قسم کا معاوضہ یا ثواب ہے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جنہیں کشف نہیں ہوتا جب انہیں ذکر کا اجر ملے گا، تو جنہیں کشف ہوتا ہے جتنا کشف ہوا اتنا تو اجر کم ہو گیا، چونکہ از قسم ثمر ہے یہ، اتنا اجر تو انہوں نے لے لیا۔ تو فرمایا محشر کو وہ بڑا اس پہ رشک کریں گے کہ کاش مجھے دنیا میں کشف نہ ہوتا، آج اس کے بدلے مجھے درجات نصیب ہوتے۔ تو گو کہ کشف انعام الہی ہے، لیکن یہ ایسی بات نہیں کہ اس پہ بندہ اکڑ جائے اور تباہ ہو جائے۔ تو فرمایا لہذا جسمانی اور دینوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے کشف و الہام پر عمل ضروری ہوا۔ اس قانون کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یعنی صوفی کو جو کشف ہوتا ہے اسے کسی کام کو اس طرح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس طرح بھی کرنا شریعت میں جائز ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسی طرح کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو دنیاوی نقصان ہوگا، آخرت کا عذاب صوفی کے کشف پر نہیں ہے۔ اس تقریر سے کشف و الہام کا موجب علم ہونا ثابت ہوا، پس علماء ظواہر کے قول کے مطابق ناقابل التفات قرار دینا غلط ٹھہرا۔ یعنی جو علماء ظواہر نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ بات بھی غلط ہوئی۔ حق دونوں کے بین بین ہے، یعنی حق درمیان میں ہے، نہ صوفی کے کشف کو حجت شرعی کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے اور نہ اسے رد کیا جائے۔ شریعت کے مطابق ہے تو خود صاحب کشف اس پر عمل کرے، نہیں کرے گا تو دنیا کا نقصان ہوگا۔ یعنی موجب علم ہے، علم کا ایک سبب ہے، قابل عمل ہے، مگر موجب وجوب نہیں، علم کا سبب ہے، اس سے چیز فرض نہیں ہو جاتی جو کشف میں دیکھی جائے۔ اب اس کی تفصیل ملاحظہ، اب اس بات کی تفصیل ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علم کا سبب تو ہے لیکن فرض کا سبب نہیں، اور اس سے آخرت کا عذاب و ثواب متعلق نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلی مثال حضرت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دی ہے۔ فرمایا فوسوس لهما الشیطان
وقولہ تعالیٰ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما۔ قرآن نے کہا کہ حضرت آدم حضرت حوا کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور پھر فرمایا کہ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ یعنی پہلے تو جنت کا ایسا لباس تھا جس سے ستر تھا، تو ستر کھل گیا۔ اس سے عصمت اور تصرف یعنی وسوسہ شیطان کا اجتماع معلوم ہوا۔ یعنی پتہ چلا کہ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، تو پھر وسوسہ شیطانی ہوا، اس پر انہوں نے عمل کر لیا اور اس سے شرمگاہیں کھل گئیں، تو معلوم ہوا کہ وسوسہ شیطانی فی نفس ہی گناہ نہیں، یعنی شیطان کی طرف سے دل میں کوئی وسوسہ آ جانا یہ گناہ یا جرم نہیں ہے، بلکہ حضور کے حکم کے مطابق جب مومن اسے رد کرتا ہے تو اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ شیطان تو وسوسے ڈالتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، بندہ کہیں بھی پہنچ جائے وہ ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ شاید یہیں کہیں آگے آ جائے گا، میں نے شاید دلائل سلوک میں بھی دیکھا ہے، یہاں بھی ہے، شاید آگے آ جائے گا یا گزر گیا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا زمین و آسمان کا درمیان روشنی سے بھر گیا، نور ہی نور، اور آواز آئی اس میں سے کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، آج سے میں نے تجھ پر نمازیں معاف کر دی۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا کہ بدمعاش، بکواس کرتا ہے، رب نے تو محمد رسول پر فرض کی، اس سے بڑا کون ہے کہ معاف کر دی؟ تو شیطان ہے، بکواس کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ روشنی تو تاریکی میں بدل گئی، اور کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میں نے کہا بے ایمان، جاتے ہوئے پھر حملہ کرتا ہے، مجھے میرے رب نے بچایا، علم نے نہیں۔ تو شیطان وسوسہ تو ڈالتا ہے، لیکن وہ جسے وجدان کہتے ہیں، وہ جو قوت نصیب ہوتی ہے، دل اسے رد کر دیتا ہے۔ تو فرمایا شیطان کا وسوسہ ڈالنا گناہ نہیں، جب اسے رد کیا جائے تو جہاد کا ثواب ملتا ہے، اور یہ کمالات کے منافی بھی نہیں۔ بڑے سے بڑے بندے کو وسوسہ آ سکتا ہے جب تک موصل الی المعیشت نہ ہو جائے۔ ہاں وسوسہ تب جرم بنتا ہے جب اس پر عمل کر کے کوئی شریعت کے خلاف عمل کیا جائے، تو جرم دو گناہ ہو جاتا ہے، ایک شریعت کی مخالفت کی، گناہ کیا، دوسرا شیطان کی بات مانی، یعنی وہ وسوسہ بھی پھر ایک جرم بن جاتا ہے کہ جب بندہ اس کو مان لیتا ہے تو اس کا ماننا جرم بن جاتا ہے، وسوسے کا آنا جرم نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، یہاں ایک ہوتا ہے وسوسے کا آنا اور ایک ہوتا ہے وساوس کا لانا۔ ایک تو ہے شیطان نے کوئی بات ڈال دی، ایک ہوتا ہے کہ بندہ خود ہی اوٹ پٹانگ سوچنا شروع کر دیتا ہے، خود وسوسے لاتا ہے۔ تو یہ لانے سے بھی بچنا چاہیے، اور شیطان کی طرف سے آئے تو اسے رد کرنا، جس کا بہترین حل یہ ہے کہ انسان ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا۔ بہترین علاج یہ ہے کہ ذکر کرتے رہو، دل بھی مصروف ہوگا، دماغ بھی مصروف ہوگا، شیطان سے اللہ کی طرف سے تحفظ نصیب ہوگا۔ پھر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو خطاب جو اکل شجرے سے پہلے ہوا وہ الہامی خطاب تھا، وہی شرعی نہیں تھی۔ یعنی جو خطاب حضرت آدم اور مائی حوا کو ہوا کہ یہ اس درخت کا پھل نہ کھائیے گا، وہ وہی شرعی نہیں تھی، وہ الہامی خطاب تھا، جیسے صوفی کو کشفن ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ وناداہما ربہما، یعنی یہ دونوں آیتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ حکم دیا لا تقربا، آپ دونوں اس درخت کے قریب نے، دونوں کو خطاب ہے۔ ناداہما، دونوں سے بات کی، دونوں کو آواز دی اللہ نے۔ ناداہما ربہما، ان کے رب نے ان دونوں کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یا الہام آ رہا تھا یہ آدم علیہ السلام کو بھی مخاطب تھے اور مائی حوا بھی مخاطب تھی۔ تو مائی حوا تو نبی نہیں تھی، لہذا یہ وہی شرعی نہیں تھی۔ اگر وہی شرعی ہوتی تو صرف آدم علیہ السلام سنتے اور مائی حوا ان سے سن کر عمل کرتی۔ لیکن یہاں قرآن کہتا ہے
کہ لا تقرب ھذا، دونوں کو خطاب ہے کہ آپ دونوں اس درخت کے قریب مت جائیے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کشف تھا، الہام تھا، القاء تھا، وہی شرعی نہیں تھی کہ اس کا جرم آخرت کے عذاب کا سبب بن جائے یا وہ گناہ بن جائے۔ لہذا نتیجہ بھی ایسا ہی ہوا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ خطاب دونوں کو تھا اور حضرت حوا کو بلا واسطہ حضرت آدم کے ہوتا تھا، یعنی حضرت آدم سے سن کر عمل نہیں کرتی تھی، بلکہ یہ خطاب آدم علیہ السلام کو بھی ہوتا تھا، مائی حوا کو بھی ہوتا تھا۔ تو مائی حوا نبی کی اہلیہ، اللہ کے پہلے نبی کی اہلیہ ضرور تھیں لیکن خود نبی تو نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ الہام تھا جو صوفیہ کو ہوتا ہے، یہ وہ وحی نہیں تھی جس پر حکم شرعی مرتب ہوتا۔ لأنه ما كان مع آدم في الجنة من البشر إلا الحواء وإن الخطاب كان يأتي من غير واسطة آدم بدليل قوله تعالى ولا تقربوا هذه الشجرة۔ 40 میں یہ نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں مائی حوا کے علاوہ تو کوئی انسان دوسرا نہیں تھا کہ کہا جائے کہ کوئی اور آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا اور وہ بھی نبی تھا، دونوں کو خطاب ہوا۔ صرف آدم علیہ السلام تھے اور اماں حوا تھیں۔ تو جب خطاب دونوں کو ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اماں حوا کو آدم علیہ السلام کے واسطے کے بغیر براہ راست خطاب ہو رہا ہے۔ اور اس میں لا تقربوا ھذہ الشجرہ، اس میں یہ دلیل ہے کہ یہ وحی شرعی نہیں تھی، کشف و الہام تھا۔ اس الہام پر عمل نہ کرنے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جسمانی اور دینوی مصائب پیش آئے، نہ کہ دینی عقاب۔ جب اس پر عمل نہ ہوا اور آپ نے وہ پھل کھا لیا تو کیا ہوا؟ سطر کھل گئے، اس جنت میں جہاں سے تھے وہاں سے عالم دنیا آب و گل میں آنا پڑا۔ کوئی شرعی عذاب یا آخرت کا عذاب اس پر مرتب نہیں ہوا کیونکہ یہ کشف و الہام تھا، وہی شرعی نہیں تھی۔ تو دنیاوی مصائب پیش آئے نہ کہ دی، اگرچہ قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عصا آدم و فرمایا، مگر یہ معیشت لغوی ہے، معیشت شرعی قرآن سے ثابت نہیں۔ قرآن میں ہے فَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، اس کے ساتھ اگلی آیت میں ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا اور منتخب فرما لیا۔ تو یہ اس پر معیشت کا اطلاق اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ قرآن میں اس طرح کے الفاظ جو انبیاء کی طرف سے آئے ہیں، قانون ہے کہ ان سے اس میں فاعل بنانا شرعاً حرام ہے۔ اب کوئی اللہ نے تو معیشت اس عمل کو کہہ دیا، کوئی آدم علیہ السلام کو عاصی کہے گا تو یہ حرام ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ معیشت شرعی نہیں، معیشت لغوی ہے، یعنی اصطلاحاً اسے بھی گناہ کہہ دیا گیا، شرعی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کا جو نتیجہ نکلا یا جو سزا ملی وہ فرمائی بدت لہما سوآتہما، یعنی اس جرم کی سزا یہ ملی کہ ان کے سطر کھل گئے، اور میاں بیوی کا سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل جانا شرعاً حرام نہیں ہے۔ یہ کوئی شرعی سزا نہیں ہے یا اخروی سزا نہیں ہے یا یہ عذاب نہیں ہے، دنیاوی ایک تکلیف ہے کہ کسی کو بے لباس کر دیا جائے۔ بس ثابت ہوا کہ الہام موجب علم کا سبب ہے، قابل عمل ہے، اس پر عمل نہ کرنے سے بدنی اور دینوی تکلیف ہوئی، دینی عقاب لاحق نہ، یعنی موجب وجوب نہیں، یعنی اخروی عذاب اس پر مرتب نہ ہوا۔ کشف کسی چیز کو فرض یا واجب نہیں کرتا، ہاں عمل کیا جائے، اگر کشف شریعت کے مطابق ہے تو عمل نہیں کرے گا تو خود صاحب کشف کو دنیاوی عذاب ہوگا، جیسے اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیاوی نقصان ہوا، سطر کھل گیا اس جنت سے آنا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، وہ جنت جو مرنے کے بعد قیامت کے بعد نصیب ہوگی وہ اور ہے جس جنت میں پیدائش کے بعد آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، یہ جنت برزخ کی ہے جو مومن کو قیامت تک نصیب ہوتی ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ قبر یا جنت کا باغ ہے، یدو القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو وہ جہنم، وہ جنت جو قیامت، اس میں تو داخلہ قیامت کے بعد ہوگا،
یہ اور جنت و دوزخ ہے جو برزخ میں ہے، کہ مرنے کے بعد کافر کی قبر جو ہے اس میں وہ جہنم کا اثر آ جاتا ہے، وہ اس کا گڑھا بن جاتی ہے۔ مومن کی قبر میں جنت کی ہوائیں، روحم و ریحانم و جنات و نعیم، خوشبوئیں، ہوائیں، روشنی، جنت کی نعمتیں مومن کی قبر میں آ جاتی ہیں، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ جنت برزخ میں ہے، اور حقیقی جنت و دوزخ جو ہمیشہ رہے گی وہ اس کا داخلہ قیامت کے بعد ہوگا۔ اسی طرح فرعون اور آل فرعون کے بارے فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، دریا میں، سمندر میں غرق ہوئے اور آگ میں داخل ہو گئے۔ اور آخرت کا فرمایا قیامت کو اشد العذاب میں داخل ہوں گے۔ یہ قیامت کے بعد اوردہم النار یقدم قومہ واوردہم النار، قیامت کے بعد قوم کے آگے لگا ہوگا فرعون اور سب کو جہنم میں لے جائے گا۔ وہ جہنم حقیقی آخرت کے بعد اس کا داخلہ ہوگا، اور غرق ہونے کے بعد جس جہنم میں فرعون داخل ہوگا یہ جنت برزخ میں ہے، یہ جہنم برزخ میں ہے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو 5 قسم کا الہامی خطاب ہوا۔ حضرت مریم کو الہامی خطاب ہوئے، وہ 5 قسم کے تھے۔ پہلا فرمایا وَقَفَلَهَا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی کفالت سپرد کی گئی۔ قال یا مریم انا لک ھذا، وہ ان کے کمرے میں گئے تو جب باہر جاتے تھے مسجد سے حضرت زکریا تو کمرے کو تالا لگا کر چابی پاس رکھتے تھے۔ جب آئے دروازہ کھولا تو اندر بے موسم پھلوں کا ڈھیر تھا جو وہاں اس علاقے میں بھی دستیاب نہیں تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، یہ فروٹ آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ خطاب تربیت جسمانی کے لیے، یعنی یہ غذا عطا کرنا ان کی جسمانی تربیت کے لیے ہے، اس میں اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جب فرشتے نے حضرت مریم سے بات کی اور انہیں بتایا کہ اللہ نے آج کے عہد کی تمام عورتوں پر تمہیں سرفراز فرما لیا، منتخب فرما لیا، تو فرمایا یہ خطاب تربیت روحانی کے لیے، پھل دینا اور وہ بات جسمانی تربیت کے لیے تھی، فرشتے کا یہ بتانا یہ ان کی تربیت روحانی ہو رہی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک الی ورکعی مع الراکعین، یہ خطاب تکلیف شرعی کے لیے۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ اپنے رب کے ساتھ استقامت سے رہیے، اطاعت کیجیے اپنے رب کی، سجدہ کیجیے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے۔ فرمایا یہ خطاب تکلیف شرعی کا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ ومن المقربین، اس خطاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ جب فرشتے نے بات کی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا اور اسے اللہ اپنا نبی بنائے گا، تو یہ بشارت ہے۔ فناداہا من تختہا الی فلن اکلم اليوم انسیا، یہ خطاب عیسیٰ کی پیدائش کے بعد تسلی کے لیے، ان میں سے 4 خطاب ملائکہ کی طرف سے جو مامور من اللہ تھے، یعنی 4 خطاب فرشتوں کے حضرت مریم کے ساتھ ہیں جنہیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ بات جا کر کہو۔ حضرت مریم کا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ انبیاء کے صحیح متبعین کو یہ کمالات بطور میراث ملتے ہیں، چونکہ حضرت مریم بھی نبی تو نہیں تھی، تو اللہ کی طرف سے الہام و القاء ہونا بھی ثابت ہوا، فرشتے کا ان کے ساتھ ہم کلام ہونا بھی ثابت ہوا، ان کا اپنے کشف پر عمل کرنا بھی ثابت ہوا۔ تو فرمایا تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن جاؤ، تمہیں یہ کمالات پہلے انبیاء کے متبعین سے بڑھ کر ملیں گے۔ نمبر 3، جو اللہ کا ہو رہے اللہ اس کا ہو رہتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، جو اللہ کا ہو رہے اللہ اس کا ہو رہتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیروں سے بچایا، غیبی رزق دیا، عزت بچائی، تم بھی اس کے ہو رہو، سب کچھ ملے گا۔ یرزق من حیث لا یحتسب سے مزید تاکید فرما دی، فرمایا اپنے بندوں کو روزی اس طرح دیتا ہے جس طرح کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کدھر سے لے رہا ہے، کیسے گزارا کر رہا ہے۔ نمبر 4،
انہی الہامات و کشف سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بتایا میں اپنے بندوں کی امداد کے لیے بڑی بڑی ہستیوں کو مقرر کرتا ہوں۔ حضرت مریم کی کفالت ایک نبی کو سونپی، ظاہری طور پر حضرت زکریا کو ان کی کفالت سونپی، اور ملائکہ میں سے حضرت جبریل کو مقرر فرما دیا، اور باطنی طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کو مقرر کر دیا جو انہیں باتیں بتاتے اور ان سے بات کرتے تھے۔ تو اللہ قادر ہے، وہ اپنے بندوں کی اس طرح حفاظت فرماتا ہے کہ ظاہری اسباب بھی بنا دیتا ہے، روحانی بھی بنا دیتا ہے۔ نمبر 5، یہ بھی ثابت ہوا کہ جبرائیل ولی اللہ کے پاس آ سکتے ہیں، صرف وہی شرعی وہی احکامی کا سلسلہ ختم ہوا کیونکہ دین مکمل ہو چکا۔ جبرائیل امین کسی ولی اللہ کے پاس تشریف لا سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، ہاں وہی کا سلسلہ جس سے احکام شریعت بنتے ہیں وہ ختم ہو گیا، اب کسی پر وہی نازل نہیں ہوگی۔ وہی احکامی اور شرعی جو ہے جس سے شریعت تھی وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، وہی کا آنا ختم ہو گیا۔ نمبر 6، حضرت مریم کو کشف الہام کے ذریعے ہدایات دی گئی، بتایا گیا کشف الہام کے ذریعے اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ انہوں نے اس پہ بحث بھی کی کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، نہ کسی بندے نے مجھے ہاتھ لگایا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ قادر ہے، وہ اپنی طرف سے دے گا، وہ اس کا کلمہ اور اس کی روح ہوگی۔ پھر جیسے جیسے انہوں نے ہدایات دیں انہوں نے عمل کیا، جنگل کے کونے میں نکل گئیں، پھر کھجور کے تنے سے کھجوریں کھائیں، اللہ نے چشمہ پانی کا جاری کیا۔ وہ ساری ہدایات جو کشفاً انہیں ہوئی اس پر انہوں نے عمل بھی کیا۔ حضرت مریم نے ان ہدایات پر عمل بھی کیا، پس ثابت ہو گیا کہ کشف و الہام موجب علم بھی ہے، یعنی علم کا سبب بھی ہے، قابل عمل بھی ہے، اور اس پر عمل بھی کیا جانا چاہیے۔ اور یہ اللہ کی شان میں جو احادیث متعلقہ باب میں بیان کی گئی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن اولیاء پر غبطہ کریں گے، ان احادیث کی ان آیات سے مطابقت ثابت ہوتی ہے۔ یعنی جن احادیث میں یہ آتا ہے کہ اولیاء اللہ پر انبیاء بھی قیامت کو غبطہ ہوتا ہے، رشک کرنا، رشک کریں گے، تو ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زکریا نبی تھے، نبی نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر غبطہ کیا اور طالب اولاد ہوئے۔ یعنی حضرت زکریا نبی تھے، حضرت مریم ولی تھیں، ولیہ تھیں، تو ان کے پاس بے موسم کے پھل اور تالے کے اندر دیکھ کر تو انہیں رشک ہوا، اور انہوں نے دعا کی یا اللہ تو قادر ہے، بے موسم کے پھل مریم کو ایک ولیہ کو دے سکتے ہے تو مجھے اولاد عطا کر دے، صالح اولاد عطا کر دے، چونکہ میرے وارثوں میں تو کوئی ایسا ہے نہیں جو اس سلسلے کو جاری رکھ سکے۔ انی خفت الموالی من ورائی، جو میرے پیچھے وارث ہیں میں ان سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکیں گے، لہذا مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ یہی غبطہ ہے، یہی رشک ہے۔ اور طالب اولاد اسی طرح حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام واقعہ سے بھی غبطہ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی رشک کیا کہ حالانکہ موسیٰ نبی تھے اور نبی کے پاس علم تشریعی ہوتا ہے جس کی ساری امت مکلف ہوتی ہے، ولی کے پاس علم جو ہوتا ہے وہ تشریعی نہیں ہوتا، وہ صرف اس پر خود عمل کرنے کا مکلف ہے۔ تو خضر علیہ السلام کو وہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ تھیں، کیونکہ اللہ نے انہیں امور تکوینی پر فرشتوں کی جگہ مقرر کر دیا تھا، جیسے قادر مطلق اپنے حکم سے کچھ کام کرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم شریعت کا تھا، تو جو وہ کام کرتے وہ اعتراض کرتے کہ یہ تو شرعاً جائز نہیں، تو پھر انہوں نے آخر میں وہ سارے بتائے کہ بھئی یہ کام میں نے اس وجہ سے کیا اور یہ میری مرضی سے نہیں ہوا، مجھے حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، میں نے کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رشک تو کیا، کمال آدمی ہے یار، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، اسے پتہ چل جاتا ہے، حالانکہ وہ ولی تھے اور موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ ظن غالب یہ ہے کہ گزشتہ شریعتوں میں یہ اصول تھا کہ جو کشف و الہام کسی صحیح متبع انبیاء کو ہو اور قانون کے خلاف ہو تو کشف اس قانون کا مخصص ہوگا۔ یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے، غالب خیال یہ ہے کہ حضور سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں اگر کسی ولی کو کشف ہوتا اور وہ اس نبی کی شریعت کے حکم کے خلاف بھی ہوتا تو وہ کشف مخصص یعنی
تخصیص ہو جاتی تھی کہ یہ ایک کام شریعت کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی امتوں میں تھا، آج نہیں ہے، حضور کے بعثت کے بعد نہیں ہے۔ مثلا قانون یہ تھا کہ نابالغ بچہ خواہ کافر ہو قتل نہ کیا جائے۔ قانون تو یہ تھا کہ نابالغ بچوں کو تو کسی جرم میں بھی قتل نہیں کیا جاتا، تو خواہ کافر ہو اسے قتل نہ کیا جائے۔ مگر کسی مخفی علت کے تحت حضرت خضر نے کافر بچہ قتل کر دیا تو خلاف قانون نہ ٹھہرا، اس قانون کا مخصص کا۔ تو خضر علیہ السلام نے تو ایک بچہ قتل کر دیا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض بھی کیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ اس قانون کی تخصیص ہو گئی کہ یہ ایک حکم جو انہیں دیا گیا اس قانون سے الگ ہے، یہ مخصوص ہے، اس ایک حکم پر عمل کیا جائے گا۔ یہ قاعدہ ایسے لگتا ہے، حضرت فرماتے ہیں ایسے گمان ہے کہ یہ پہلی شریعتوں میں یہ قاعدہ تھا۔ واللہ عالم بالصواب، آگے فرماتے ہیں کہ صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ کشف و الہام اولیاء اللہ کے لیے خاص ہیں، نائب وحی ہیں، آسمانی علوم کا واسطہ ہیں، گو وحی کے مقابلے میں کمزور واسطہ ہیں، یعنی موجب علم ہے، علم کا ذریعہ ہیں، قابل عمل ہے، موجب وجوب نہیں، یعنی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا اس سے، اور حکم شرعی کے ذیل میں شریعت کے مطابق ہیں تو پھر عمل کیا جائے گا، اور صاحب کشف اپنے کشف پر عمل کرے گا، دوسرے مکلف نہیں ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم تصوف اور کشف و الہام کا تعلق علم ظاہری سے ہے، بے علم کو کیوں کر کشف ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے کے بے علم بھی کشف و مکاشفات کا اظہار کرتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ اعتراض یا سوال یہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے کشف ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے علم ظاہری ہونا شرط ہے، شریعت کو جانتا ہو، پھر اس کے عمل کرنے کے لیے جاننا شرط ہے، عالم ہو، اس پر اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو، پھر اسے کشف ہو تو کوئی بات ہے۔ آپ کے سلسلے میں تو جو ان پڑھ آتے ہیں انہیں بھی کشف ہو، بھی اپنے کشف کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ جواب میں حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حالات میں ایمان اور علم کی ترتیب کو پیش نظر رکھنے سے عقدہ خود بخود حل ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام سارے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہاں ایمان اور عمل کی ایک ترتیب دی ہے اللہ نے کہ انہیں صحابہ کرام کو پہلے ایمان کی دولت نصیب ہوئی جو بجائے خود اجمالی علم کا ثمرہ تھا، پہلے ایمان نصیب ہوا، یہ بھی اجمالی علم یعنی حضور کے نبی ہونے کا علم ہوا، تو ایمان نصیب ہوا، اللہ پر بھی ایمان آیا نبی کی بات مان کر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اجمالی علم تو تھا، اس کے نتیجے میں ایمان نصیب ہوا، لیکن دین کا تفصیل علم ایمان کے بعد حاصل ہوا، ایمان لانے کے بعد پھر دین کا تفصیلی علم نصیب۔ اسی طرح تصوف کا تعلق تزکیہ باطن سے ہے جو بمنزلہ ایمان ہے، تصوف میں بھی وہ نور ایمان تزکیہ باطن سے پیدا ہوتا ہے، یعنی ایمان میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے جو وہ نور پیدا کرتی ہے جس سے مشاہدات ہوتے ہیں۔ اس طرح تصوف کا تعلق تزکیہ باطن سے ہوا جو بمنزلہ ایمان کیا، اور اس کے حصول کے لیے شیخ کامل سے عقیدت اور اس کا اتباع لازمی ہے، علم تفصیلی شرط نہیں، یعنی ہر شخص کا بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، شیخ سے وابستہ اور اس کے پاس علوم ہوں، اس کا مکمل اتباع کرے اور اس سے عقیدت رکھے، تو جو تزکیہ نصیب ہوگا اس کی توجہ سے وہ ایمان کا ذریعہ بھی بنے گا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو اس پر کشف و مشاہدہ بھی ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ تزکیہ باطن سے کشف و الہام حاصل ہوتا ہے، پس کشف و الہام کے لیے بھی علم شرط نہیں، ہاں اس کی حفاظت اور مزید ترقی کے لیے علم ظاہری کی ضرورت ہے۔ حصول کشف و الہام کے لیے علم شرط نہیں، لیکن اسے قائم رکھنے کے لیے اور ایسے امور سے بچنے کے لیے کہ اسے ضائع نہ کر بیٹھے اور اس میں مزید ترقی ہو، اس کے لیے علم اور جاننا ضروری ہے۔ اور یہ ظاہری علم یا تو اکتساب سے ہوتا ہے، اب ظاہری علم یا تو کتابیں پڑھے، اساتذہ سے پڑھے، مطالعہ کرے، اس سے حاصل ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر کے طور پر عطا ہو جاتا ہے، یا پھر صوفیاء ایسے بھی ہوتے ہیں
جنہیں اللہ تعالیٰ علم ظاہری بھی بغیر پڑھے پڑھائے عطا کر دیتا ہے، شرح صدر کے دل کھول دیتا ہے ان کے، یشرح صدرہ للاسلام۔ اور اسی طرح فرمایا کما قال تعالی افمن یشرح صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ فرمایا سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کے نور پر ہے، کیا وہ شخص اور اہل کساوت برابر ہیں جن لوگوں کے دل خدا کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے، ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ یعنی قرآن میں ہے کہ ذکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دل کھول دیتے، یعنی دل علوم سے بھر دیتا ہے، شرح صدر عطا کر دیتا ہے، اللہ کی طرف سے انہیں علم۔ دو ہی ذریعے ہیں، یا وہ بھی معروف طریقے سے کتابیں پڑھے اور علم ظاہری حاصل کرے، یا پھر اللہ اسے علم عطا کر دے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ ذکر سے ہوتا ہے، چونکہ جن کو علم عطا نہیں ہوتا اور جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل عدم ذکر سے معروم ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی سے شرح صدر اور نور باطن عطا ہو جاتا ہے، اور تصوف کی ابتدا اور انتہا ذکر الہی ہے۔ اس لیے تصوف و سلوک کے اصول سے یقیناً کشف ہو جاتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ کشف کو محفوظ رکھنے کے لیے اور کشف کی تکمیل کے لیے علم کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ روح کے کلام میں اجمال ہوتا ہے۔ دنیا سے جب بندہ جاتا ہے تو ایک بہت بڑی تبدیلی اس میں آ جاتی ہے کہ وہ زائد ضرورت لب نہیں کھولتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ برزخ میں کلام کرنے کا ایک الگ سلیقہ اور طریقہ جو باقاعدہ سیکھنا سکھانا پڑتا ہے، بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بزرگ سے عالم ارواح میں کسی روح سے برزخ میں کسی صاحب قبر سے کوئی سوال کیا جائے تو اگر اس کا جواب انکار میں ہو تو عموماً وہ بولتے ہی نہیں، خاموش رہتے ہیں، جسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ اس کی تصدیق نہیں کر۔ اور اگر لب کشائی کرتے ہیں تو مختصر ترین الفاظ ہوتے ہیں، اشارے اور کنائے ہوتے ہیں، وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ لب کھولنے کا اجر کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو ہم دڑا دڑ بولے جاتے ہیں نا، یہ خیال ہی نہیں کہ کرامن کاتبین لکھ بھی رہے ہیں اور یہ سارا جو لکھا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھلے گا۔ اگر ہمیں یہ بھی یقین ہونا کہ دن بھر جو باتیں میں نے کی ہیں یہ شام کو ساری لکھ کر کوئی میرے والد کو یا والدہ کو بتائے گا تو پتہ چلے ہم کتنے محتاط ہو جائیں۔ کتنی باتیں ہیں جو ہمارے منہ سے ہرگز نہ نکلیں، اور اگر یہ یقین ہو کہ یہ سب باتیں اللہ کے حضور پیش ہونی ہیں تو کیا حال ہو۔ تو برزخ میں تو نہیں، یہ پتہ چل جاتا ہے، بارگاہ الوہیت سامنے ہوتی ہے۔ تو نجات میں بھی ہوں تو زائد ضرورت بات نہیں کرتے، روح کے کلام میں اجمال ہوتا ہے، یعنی مختصر ترین بات کرتے ہیں، رمز و اشارات ہوتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو کہ رمز و اشارہ سے بات سمجھائی جا سکے لب نہیں ہلاتے۔ اس کلام کو ٹھیک طور پر سمجھنے کے لیے 8-10 برس کا عرصہ لگتا ہے، جب کہیں جا کر عالم برزخ کی اصطلاحات سمجھ میں آتی ہیں۔ اس سے پہلے کشف میں غلطی کا امکان رہتا ہے، اس کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور سیکھنا پڑتا ہے شیخ سے، تب جا کر یہ چیزیں کہیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ علم ظاہری کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس کے بغیر منازل سلوک طے تو ہو جاتے ہیں، مناسب نہیں دیے جاتے۔ فرمایا علم ظاہری اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی سالک، یعنی اگر عالم نہیں ہے تو اس کا عالم کے ساتھ ہونا ضروری ہے، شیخ جانتا ہو جو اس کی رہنمائی کرتا رہے، جائز ناجائز بتاتا رہے تو گزارا تو چل جاتا ہے، سلوک تو طے ہو جاتا ہے، لیکن منصب نہیں ملتا، عہدہ نہیں ملتا، اسے ابدال کتب غوث وغیرہ نہیں بنایا جاتا۔ اس کے لیے علم ظاہری کی بھی ضرورت ہے۔ مگر اکثر قانون صوفیہ کا دیکھے، اکثر جو قانون ہے وہ یہ ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی کو دے تو اللہ قادر ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ علماء کو دیا جاتا ہے۔ اور مشاہدہ سے بھی معلوم ہوا کہ کتب غوث قیوم فرد اور کتب وحدت کی مناسب خلفاء اربعہ کی نسل میں رہے، یہ قاعدہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں۔ فرماتے ہیں مشاہدہ یہ ہے، یعنی میرا جو مشاہدہ یا مجھے جو کشف سے علم حاصل ہوا، حضرت فرماتے ہیں
کہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو چوٹی کے منصب ہیں یعنی قطب، غوث، قیوم، فرد، قطب وحدت، یہ اکثر خلفائے اربع، خلفائے راشدین کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، اور یہ قاعدہ اکثریہ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے، کلیہ نہیں، باہر سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن عموماً خلفائے راشدین کی اولاد سے ہوتے ہیں۔ کشف علم اور مناسب کا ذکر آ گیا تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ذکر الہی سے کشف قبور تو ہو جاتا ہے، بعض اوقات اتنا تیز کشف ہوتا ہے کہ قبور کی طرف محض خیال کرنے سے پورے حالات منکشف ہو جاتے ہیں۔ سینکڑوں آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگوں نے غوث اور قطب سمجھ رکھا ہے، فرماتے ہیں کشف قبور کا عالم عجیب ہے، اور بعض اوقات یہ سمجھ آتی ہے کہ لوگوں نے بڑی بڑی چادریں چڑھا رکھی ہیں اور روزے بنا رکھے ہیں، تو جب اس کی قبر میں دیکھا جائے تو انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کی قبروں کا طواف کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ حرکت عقیدہ توحید کے سراسر منافی ہے۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر قبروں کا طواف کرنا اور انہیں اپنی مشکل حل کرنے والا سمجھنا یا اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا سمجھنا، یہ تو اسلام کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو حضرت اپنا ایک مشاہدہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اصحاب قبر پر وہ کچھ گزر رہی ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ، فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک مزار پر جانے کا اتفاق ہوا ہے، روضہ بنا ہوا ہے، قبر پر چادریں چڑھی ہوئی ہیں، بوسے دیے جا رہے ہیں، مگر صاحب قبر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور کتے کی طرح اٹھ کر حملہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں بظاہر قبر پر بڑے غلاف چڑھے ہوئے تھے اور مقبرہ بنا ہوا تھا اور لوگ قبر کو بوسے دے رہے تھے اور طواف کر رہے تھے، لیکن فرماتے ہیں جب قبر میں نے خیال کیا تو اس کی شکل انسانی نہیں تھی، درندے کی شکل تھی، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور اگر روحانی طور پر بھی اندر داخل ہو تو اٹھ کر کاٹنے کو دوڑتا تھا، اس سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اور ایک ایسے غوث کے مزار پر ہر ہفتہ میلہ لگتا ہے، یہ بات حضرت نے میرے سامنے بھی کی تھی اور مجھے اس قبر کا بھی پتہ ہے جس کی بات ہوئی تھی، کہ غوث کی قبر ہی کہتے ہیں، غوث صاحب انہیں کہتے ہیں، اوپر بڑا مقبرہ بنا ہوا ہے اور ہر سال میلہ لگتا ہے، بڑا دھوم دھام کے میلے ہوتے ہیں اور بڑا تماشا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں لاکھوں میں چندے ہوتے ہیں، اور ہر دکاندار، بڑے شہر ہے، ہر دکاندار 10,000 ہزار، 5,000 ہزار، 2,000 ہزار، پھر جو سفید پوش جاتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں پیسے، تو بڑا پیسہ جمع ہوتا ہے اور بڑا خرچ ہوتا ہے اور بڑی دھوم دھڑکے سے میلہ لگتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے غوث کے مزار پر میلہ لگتا ہے، حالانکہ صاحب قبر کافر سادھو ہے، کسی نے غلطی سے دفن کر دیا۔ فرماتے ہیں جب قبر میں دیکھا تو صاحب قبر کافر تھا اور ہندو سادھو تھا، کہیں پڑا رہا، جہاں ہندو کم تھے اس شہر میں، اور وہ ننگ دھڑنگ پڑا رہا، مرا تو مسلمانوں نے دفن کر کے مقبرہ بنا دیا۔ تو فرماتے ہیں رفتہ رفتہ غوث بن گیا، روزہ کھڑا کر دیا، اس کو ایسا دردناک اور بھیانک قسم کا عذاب ہو رہا ہے کہ اس سے کوئی بات معلوم ہی نہیں کی جا سکتی۔ فرماتے ہیں اسے اتنا عذاب ہو رہا ہے اور اتنی جہنم کی آگ ہے اس کی قبر میں کہ اس سے بات کرنا ممکن نہیں ہے، پوچھا نہیں جا سکتا کہ کون ہو، کیا ہو رہا ہے، اس میں آدمی روحانی طور پر آگے نہیں جا سکتا۔ آگے ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں غوث کا منصب صرف چند ایک ہستیوں کو ملا ہے۔ یہ آپ نے اپنے مشاہدات ارشاد فرما دی ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے غوث عبدالحادی شاہ بھیرا والے ہیں، سید عبدالحادی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھیرا میں ہیں، اور یہ جو مقابر بنے ہوئے ہیں یہ نہیں ہیں، ان کی قبر کسی کو علم نہیں ہے اور بہت پرانی ہے۔ ان کے زمانے میں جب وہ تھے تو کفار نے انہیں شہید کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا جو ویران تھا، کنویں میں ان کو شہادت کے بعد ان کا وجود مبارک کنویں میں پھینک کر اوپر سے کنواں بند کر دیا گیا۔ تو مجھے ایک دفعہ بھیرا جانے کا اتفاق ہوا، میں اکیلا تھا، یہ ایک حکیم صاحب سے ملنا تھا، ان کا وصال ہو چکا ہے، تو وہاں سے میں اٹھا
تو واپس سرگودا جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا تو مجھے لگا کسی نے مجھے یہاں سے اس طرح ہاتھ رکھ کے یہاں سے اپنی طرف بلایا ہے. تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا کدھر جانا ہے کہاں جانا ہے، نہ میں نے بھیرا شہر دیکھا ہوا تھا. میں بس سے اتر آیا اور چل پڑا اور چلتا گیا، ایک گلی چلتا گیا موڑ مڑتا گیا. تو اندر شہر میں ایک جگہ چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں پہنچا میں تو مسجد میں داخل ہو گیا. تو اس مسجد کے سامنے کچھ گھر تھے، کئی منزلہ مکان تھے. میں نے تو اندر سے نہیں دیکھے، گلی کے پار مکان تھے، کون کتنا ہے کتنا نہیں. تو اس کے نیچے کہیں وہ غوث صاحب تشریف فرما تھے، انہوں نے مہربانی کی. تو میں اس مسجد میں کچھ دیر بیٹھا رہا، ان کی صحبت سے فیضیاب ہوا. کچھ دیر بعد تو پھر جب اجازت ہوئی تو اٹھ کے چلا آیا. تو وہ زیر زمین ہے، اوپر مکان بنے ہوئے ہیں اور مکانوں والوں سے تنگ بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ بدکار ہیں، موذی اور برائی کرتے ہیں، ان کے مرد عورتیں اچھے نہیں ہیں، یہ بے حیا لوگ ہیں، بدکاری کرتے ہیں، مجھے کوفت ہوتے ہیں. تو ان کا اسم گرامی حضرت فرماتے ہیں سید عبدالہادی شاہ تھا. اور اس ملک بر صغیر میں صحابہ بھی آئے، تابعین بھی آئے، تبع تابعین بھی آئے، لیکن صاحب منصب غوث سب سے پہلے وہ ہوئے ہیں سید عبدالہادی شاہ. ان کا مدفن پوشیدہ ہے. پھر حضرت بہاءالحق زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ غوث ہیں. بو علی قلندر غوث ہوئے ہیں. قلعہ لاہور میں ایک غوث مدفون ہے، علی الحجویری نام ہے. یہ داتا صاحب سے الگ دوسری شخصیت ہے، نام وہی ہے، مدفن پوشیدہ ہے. لاہور شاہی قلعے کے نیچے ایک مدفن ہے، یہ بھی ان کا نام بھی علی تھا اور یہ بھی حجویر محلہ جو ہے اسی کے رہنے والے تھے. انہیں بھی علی الحجویری کہتے تھے. لیکن یہ داتا صاحب سے بھی صدیوں پہلے آئے، شاہی قلعہ بننے سے بھی اتنا عرصہ پہلے آئے کہ اب شاہی قلعے کی بنیادیں بھی بڑی کھودی گئی ہوں گی، لیکن ان کی قبر اس سے بھی کہیں نیچے تھی. جس طرح اب داتا دربار پہ جہاں دھماکہ ہوا تو یہاں سے میرا خیال ہے قبر مبارک جو ہے داتا صاحب کی کم از کم 60 سے 70 فٹ نیچے ہے. صدیاں گزر گئیں، مٹی کی تہیں چڑھتی رہیں، وہ جگہ بلند ہو گئی. میرے خیال میں 1-2 تو منزل تو تہہ خانے بھی نیچے ہیں، تو اصل قبریں ان سے بھی نیچے ہیں. تو قدیم جو زمین کسی وقت ہموار تھی اس پر تہہ خانے ہیں، ان کے اوپر پھر مسجد اور اوپر مزار ہے. تو اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ان غوث صاحب کی قبر بھی بہت نیچے چلی گئی. لیکن ان کی طرف سے قبر کا نشان بنانے کی سخت ممانعت ہے. وہ مزاج کے بھی بڑے سخت ہیں، بہت کم صاحب کشف کسی کی طرف توجہ فرمائیں تو. اور ایک بات وہ ان کا ارشاد ہے کہ جس نے میری قبر کی نشاندہی کی اس کے مقامات سلب ہو جائیں گے، اس کے پاس کچھ نہیں رہے. ان کی قبر پوشیدہ ہے. اور ایک غوث ریاست دیر کی طرف ہوئے ہیں، سوات اور دیر جہاں آپریشن چل رہے ہیں. ان کا نام گل بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا. یہ حضرت اپنے مشاہدات کی بنیاد پر فرما رہے ہیں. ان کے علاوہ اس ملک میں کوئی غوث نہیں. وہاں بڑی بڑی ہستی گزریاں ہیں مگر وہ کتب کے منصب تک ہیں. فرماتے ہیں یہ جو 4-5 نام آپ نے گنوائے ہیں یہ بر صغیر میں غوث ہوئے اس عہد سے پہلے، اور ان کے علاوہ کوئی غوث نظر میں نہیں آیا. ہاں اقطاب اور اس سے نیچے کے درجے کے لوگ ہیں. اور اولیاء اللہ اور صوفیات سے تو زمین کا سینہ اس طرح روشن ہے جس طرح آسمان ستاروں سے روشن ہے. ان کا تو شمار نہیں کیا جا سکتا. ہر عہد میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ کے بندے رہے ہیں. تو یہ حضرت نے اپنے 2-3 جو مشاہدات تھے آخر میں یہ ارشاد فرما دیے. چلو جی یہ باب ختم ہوا. اب اگلا باب کافی لمبا ہے، انشاءاللہ اسے کل شروع کریں گے کہ پھر آدھ مہینہ چھوڑنا پڑے، 100 مہینہ چھوڑنا پڑے.
اور جو کچھ عرض کیا ہے اس پہ نظر ثانی فرما لیں، اس کی سمجھ آ جائے، پتہ چل جائے تو پھر انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، والذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔